الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ جاری، 10 روزہ سنت بھرے اعتکاف کی برکتیں لینے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ آج یہ ہماری 8ویں نشست ہے اور 28ویں شب ہے ماہ رمضان مبارک کی۔ آج ہم آپ کے سامنے آقا دو عالم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ متی الساعۃ یا رسول اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ تو تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، ما اعددت لہا، اے میرے صحابی، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جنت قیامت کا پوچھ رہا ہے، کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ تو وہ صحابی بھی صحابی تھا، تو اس نے کہا کہ ما عادت لہا کثرت صوم ولا صلاۃ ولا صدقۃ۔ وہ کہتے یا رسول، نہ تو میں نے کثرت کے ساتھ روزے رکھے، نہ میرے پاس کثرت کے ساتھ نمازیں ہیں، نہ میں نے کثرت کے ساتھ صدقہ کیا ہے، کیا عمل ہے؟ اس نے کہا الا انی احب اللہ و رسولہ، میرا عمل صرف یہ ہے کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں کہ نماز کا بھی انکار کر رہا ہے کہ کثرت نہیں ہے نماز کی، روزوں کی کثرت نہیں ہے، صدقات کی کثرت نہیں ہے، کیا عمل کیا ہے؟ عمل اتنا ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس صحابی کو جب سرکار نے یہ فرمایا نا، صحابی نے عرض یہ کیا کہ میرا عمل یہ ہے، تو اللہ کے رسول نے اس صحابی کو بڑا زبردست انعام دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انت مع من احببت، اے میرے صحابی، تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ جملہ جب سنا نا تو روایت کرنے والا کہتا ہے کہ یہ جملہ مجھے اتنا خوش کر گیا، اتنا خوش کر گیا کہ زندگی میں کسی جملے نے مجھے اتنی خوشی نہیں دی۔ اس ایک جملے سے جو خوشی مجھے ملی کہ قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ تو یہ جملہ اس صحابی کے لیے زندگی کا قیمتی ترین جملہ تھا، لیکن ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے۔ سرکار نے فرمایا قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے تیری محبت ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے حالات پہ غور کریں، ہمارا آئیڈیل کون ہے، ہمارا محبوب کون ہے، ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہماری چاہت کس کے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے، کیا جیسے ہم سوشل میڈیا نا بھی ہم شیئر کرتے ہیں، ہماری تصویریں شیئر ہوتی ہیں، ہمارے جو کلپ شیئر ہوتے ہیں، ہم جو اسٹیٹس شیئر کرتے ہیں، اس میں ہے کیا اللہ کے رسول کا فرمان شیئر ہوتا ہے؟ کیا احادیث شیئر ہوتی ہیں، قرآنی آیتیں شیئر ہوتی ہیں؟ کیا کبھی ہم نے کسی عالم کو آئیڈیل بنا کر اس کے بیانات کو شیئر کیا؟ کیا کبھی ہم نے کسی اللہ والے کی یا کہ اقوال کو آگے شیئر کیا کہ جی یہ میرے پسندیدہ چیزیں ہیں؟ ہماری اکثریت نوجوان اس بات پہ غور کریں، ہم کس کو آئیڈیل بنا کر کس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ظاہراً بھی باطناً بھی؟ تو اس سارے معاملے کو سامنے رکھ کے، اس جملے کو سامنے رکھے، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تیری محبت ہے۔ اب ہماری محبت کس سے ہے؟ ہماری محبت کا محور اور مرکز کون ہے؟ ہماری چاہتوں کا مرکز کون ہے؟ ہماری توجہ کس کی طرف زیادہ ہے؟ ہمارا خیال کس طرف جاتا ہے؟ ہم کس کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور کس کو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں کسی بھی حساب سے؟ تو یہ ہمارے آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا
آئیڈیل ایسی ہستی کو بنائیں کہ جو اللہ والا ہو، جو نیک سیرت ہو، اور اس کے اقوال کو، اس کی سیرت کو، اس کے کردار کو آگے پہنچیں، انہی سے ہم محبت رکھیں تو ہمارے لیے محبت نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے اللہ معاف کرے فلموں، گانوں، ڈراموں، اداکاروں کو اپنا آئیڈیل بنا لے، ان کو عام کر دیا، ان کو آگے بھیج دیا، ان کی بے حیائی کو ہم سپورٹ کرتے رہے، تو یہ جملہ بڑا ہے، سخت بھی ہے اور خوشی دینے والا بھی ہے۔ انت ما من احببت، اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہونا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اور ایک روایت میں اور بھی آیا کہ المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ، جیسا آپ کا دوست ہوگا آپ کا عقیدہ ایسا ہوگا، جیسا آپ کا دوست ہوگا، جیسے آپ کی سوسائٹی ہوگی، آپ کا بھی ایمان، عقیدہ، یقین اس طرف جائے گا۔ تو ہم بجائے بدکاروں، گناہ گاروں، اللہ کے نافرمانوں سے دوستی لگانے کے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں سے دوستی لگائیں، نیک لوگوں سے دوستی لگائیں، تاکہ کل اگر ہم اٹھایا جائے تو ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں اٹھایا جائے، اللہ والوں کے قرب میں اٹھایا جائے۔ اور یقین کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو سعادتیں دیتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھتے تھے، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھا کرتے تھے، تو صحابہ میں کیا ہوتا، سارے صحابہ اندر ہوتے، جب آقا دو عالم علیہ السلام کی مجلس سج جاتی نا، تو باہر سے ایک بچہ آتا، وہ آ کے مسجد کے باہر آقا دو عالم علیہ السلام کے نالین مبارک کو اٹھا کے وہ اپنے دامن سے سرکار کے نالین کو صاف کیا کرتا تھا۔ صحابہ بھی دیکھتے، اللہ کے رسول بھی دیکھتے تھے۔ جیسے سرکار نے آنا، اس بچے کو پتا تھا کہ یہ میرے نبی کے نالین ہے، آیا، آ کے اس نے سرکار کے نالین کو صاف کیا، رکھ دیا۔ جب کئی بار ایسا ہونا، صحابہ نے کہا یا رسول، اس بچے کے لیے دعا کر دیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سعادت مند بنائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے حصے میں سعادت رکھی ہے، تبھی تو آ کے یہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ نے اسے چن لیا ہے، تبھی تو یہ کام کر رہا ہے، ورنہ ایسا نہ ہوتا تو یہ کام اس طرح کس طرح کرتا؟ اللہ کی عطا سے ہی وہ یہ کام کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ خدمت بھی انسان کو صلہ دیتی ہے، صحبت بھی انسان کو صلہ دیتی ہے، محبت بھی انسان کو صلہ دیتی ہے، بشرطے کہ تینوں چیزیں یہ اخلاص کے ساتھ ہوں۔ اخلاص کے ساتھ ہونا تو پھر دنیا تو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمت بھی دے دیتا ہے۔ قرب صحبت کتنا بڑا انعام دیتی ہے۔ اللہ کے صحابی، اللہ کے حبیب کے صحابی ساتھ رہتے ہیں، چادر اٹھاتے ہیں اور آقا دو عالم علیہ السلام کے نالین اٹھاتے ہیں اور سرکار کو وضو کرواتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ ہیں، آقا دو عالم علیہ السلام کو وضو کروایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سل، ربیہ صحابی کا نام تھا، سرکار ہوئے سل ربیہ، اے ربیہ مانگ، آج کیا مانگتا ہے؟ مانگ مطلب دنیا عقبہ کی نعمتوں سے جو تیرا دل کرے آج مانگ، یعنی کہ دنیا مانگ یا دین مانگ۔ سرکار کا سوال مطلق تھا، سل، مانگ لے، مطلب اس دنیا میں جو تجھے محبوب ہے سوال کر، تجھے دوں گا۔ آخرت میں جو تجھے محبوب ہے، جو تیری چاہت ہے، وہ تو بول، میں تجھے دوں گا۔ یقین کریں صحابہ کی محبت دیکھیں، مال نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، جائیداد نہیں مانگی، زمین نہیں مانگی، صحت نہیں مانگی، عزت نہیں، کیا مانگا؟ صحابی کا سوال بھی دیکھیں، دینے والا دے رہا ہے، ہر حساب سے جو مانگ دوں گا، لیکن لینے والے کی محبت دیکھیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ نہیں چاہتا، ایک سوال ہے میرا، ایک سوال۔ وہ سوال کیا ہے؟ دنیا کی ساری نعمتوں کو پیچھے پسے پشت ڈال کر صحابی نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، جس طرح یہاں آپ کی غلامی کا اللہ نے مجھے شرف دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تجھے دے دیا، تجھے دے دیا، اب ایسا کر کے نمازیں پڑھ، نوافل پڑھ، ان کی کثرت کر، میری مدد کر، میں
تجھے جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی صحبت، سرکار کے قرب کا انعام ہے کہ بندہ دنیا میں ہاتھ دھلا کے وضو کروا کے یہاں سے جنت کی مہر لگوا کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، پھر یہ جاندار بے جانوں کو دیکھیں کہ محبت انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، بالخصوص جب محبت نبی کی ہو تو پھر کتنا بڑا صلہ دیتی ہے۔ ایک اور روایت، آقا دو عالم علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہیں، وہاں پر ایک کھجور کا تنا تھا۔ شروع میں مسجد نبوی میں کھجور کا تنا تھا، اس کے اوپر اللہ کے رسول بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت آئی، اس نے کہا حضور میرا بچہ ہے، وہ بڑھئی ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے لیے ممبر بنوائیں، بجائے اس لکڑی کے تنے پر بیٹھیں کہ آپ ممبر پہ بیٹھ جائیں، وہاں بیٹھ کے خطبہ دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسے کہو بنا دیں۔ عورت گئی، اپنے بچے کو بولا، بچے نے ممبر تیار کیا، اگلے جمعے ممبر لا کے رکھ دیا گیا، ساتھ وہ کھجور کا تنا، اس تنے ہنانا کہتے اس کو، اور اس کے ساتھ ممبر رکھا گیا۔ اللہ کے رسول جب خطبہ دینے کے لیے اس ممبر پر بیٹھے نا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسجد سے، حدیث کے الفاظ ہیں، مسجد سے رونے کی آواز آئی، اور رونے والا ایسا روئے سے بچہ ہچکیاں لے لے کے روتا ہے نا، اس طرح بولا، وہ کوئی رو رہا تھا آواز سے۔ کہتے ساری مسجد کے لوگ حیران ہو گئے، ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھو رونے والا کون ہے، اس طرح دھاڑے مار کے ہچکیاں لے لے کے کون رو رہا ہے، سب حیران تھے۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اور کوئی نہیں رو رہا، یہ اس تنے ہنانا رو رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کھجور کا تنا رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اس درخت کے تنے کے پاس، فرمایا اے تنے ایک بات کر، چاہے تو میں تیرے اوپر دوبارہ خطبہ بیان کروں، اور اگر چاہے تو میں تجھے جنت میں پہنچا دوں، کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس تنے ہنا نے فرمایا یا رسول اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، جس جگہ سرکار کا جس میں اطہر لگا، اللہ کے حبیب اس بے جان تنے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں، بندے تو بندے ہیں میرے، غلام تو غلام ہیں، میں چاہوں تو بے زبانوں کو، خشک لکڑیوں کے تنوں کو اٹھا کے جنتی بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے حضور میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو حسن حنانا ہے نا، یہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو غور کریں کہ کتنا یہ صحبت کا کتنا بڑا کمال ہے، محبت کتنا بڑا صلہ دیتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ السلام کے بھئی تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہاری محبت ہے۔ اب صحابی ہے، صحابہ کے بعد جو کوئی بھی ہے، اگر آقا دو عالم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، سرکار کے صحابہ سے محبت کرتا ہے، اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، تو برد قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان کے گروہ میں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر بندہ اپنی صحبت کے حساب سے اٹھایا جائے گا، نیک بندے نیک بندوں کی صحبت میں، اور گناہگار بندے گناہگار بندوں کے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہاں رہ کر فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا آئیڈیل کسے بنانا ہے، ہمیں اپنا دوست کسے بنانا ہے، ہم نے اپنی صحبت کس کے ساتھ گزارنی ہے، تاکہ ہمیں مرنے کے بعد اس چیز کا فائدہ پہنچے۔ اور یاد رہے، ہوتا بھی ہے کہ بندہ دنیا میں اگر نیکوں کی صحبت میں رہتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں اس کا صلہ دیتا ہے، آخرت میں اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ کئی ایسی روایات موجود ہیں کہ دنیا میں اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے رسول کے عاشقوں کے ساتھ رہے، سرکار کے غلاموں کے ساتھ رہے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ اور یہ بات یقینی ہمارا اعتقاد اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے سارے عاشق جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تو عاشق تو اس طرح ہے کہ اللہ آقا دو عالم علیہ السلام کی غلامی کا توپ گلے میں ڈال رہا ہے، تو سرکار کا غلام کبھی ناکام اور مایوس نہیں ہوتا۔ تو یہ سبق حاصل کر لیں، یہ سوچ بنا لیں کہ یار ہم نے اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ کے حبیب کے غلاموں اور عاشقوں کی صحبت میں رہنا ہے، تو انشاءاللہ اگر ہماری ان سے محبت، ان سے تعلق
اور ان سے چاہت رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے فرمان کی روشنی میں انشاءاللہ ہم بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام